وضو کے حوالے سے جرابوں کا استعمال کس طرح کیا جائے اور جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت کس حد تک ہے، اس کی وضاحت کچھ لوگوں نے مانگی ہے۔ آپ جانتے تو ہیں لیکن میں اس کو دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں۔ فقہا کے نزدیک جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے عمل اور اصحاب رسول کے عمل سے اخذ کیا ہے، اس کے مطابق جو موزے چمڑے سے بنائے گئے ہوں اس پر سب کا مکمل اتفاق ہے کہ اس پہ مسح ہو سکتا ہے، اور مسح کرنے کا طریقہ اور اس کا جو بنیادی قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے وضو کریں مکمل، اور وہ موزے نہ پہنے ہوئے ہوں، پورا وضو مکمل کرنے کے بعد پاؤں دھو کے وضو مکمل کرنے کے بعد وہ موزے پہن لیں، اور جس نماز سے آپ نے وہ موزے پہنے اس سے لے کر اگلے دن کی اسی نماز تک ان پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ مثلا آج ظہر کے وقت کسی شخص نے وضو کر کے موزے پہن لیے ہیں، تو پھر عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ چاروں نمازیں وہ مسح کے ساتھ اپنا وضو کرتے ہوئے ادا کر سکتا ہے، یعنی ہاتھ گیلے کر کے اس کو جھٹکے یوں کر کے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ اوپر سے ہلکا سا یوں کر کے پھیر لیا جائے، یہی مسح ہے۔ مسح کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے موزے گیلے کرنے ہیں، بلکہ آپ نے پانی، جیسے آپ سر کا مسح کرتے ہیں، پانی ہاتھ میں لیا اور اسے جھٹکا اور پھر موزوں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیا، اس کو مسح کہا جاتا ہے۔ تو چمڑے کے موزوں پر مسح کرنے پر تمام فقہا کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ کپڑے کے جو موزے ہیں، چاہے وہ کاٹن کے ہوں یا وولن، کپاس کے بنے ہوئے ہوں یا پھر وہ اون کے بنے ہوئے ہوں، اس میں فقہا نے ایک شرط لگائی ہے کہ وہ موزے اگر دبیز ہیں، موٹے ہیں، تو آپ ان موٹے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ پھر پاکستان کے اور ہندوستان کے فقہا نے اس میں ذرا تھوڑا سا زیادہ سختی والا معاملہ یا احتیاط والا معاملہ اختیار کیا، اور پھر کچھ شرائط وغیرہ اس میں رکھی گئیں کہ آپ موزے پہن کر اگر 3 کلومیٹر تک چلیں تو کیا وہ پھٹ جاتے ہیں کہ نہیں پھٹتے، لیکن اس کا تعلق احادیث سے یا اس سے نہیں ہے، وہ محض ایک احتیاطی تدبیر ہے۔ سردیوں کے زمانے میں اور اب جیسے جیسے انڈسٹری بڑھ رہی ہے تو اس میں جو جوتے آپ استعمال کرتے ہیں وہ جوتے مکمل کے مکمل کور ہوتے ہیں، ایک طرح کے چمڑے کے کور ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر دبیز جو موزے پہنے جاتے ہیں، ان موزوں پر بھی اگر وہ وولن ہیں یا کاٹن کے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس موزے ذرا موٹے ہونے چاہیے، پھٹے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، بہت باریک نہ ہونے چاہیے، تو اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس میں مالکی اور شافعی اور حنبلی علماء کے اتفاق ہے۔ حنفی علماء میں 2 رائے پائی جاتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ بہت دبیز ہوں اور وہ 3 کلومیٹر باقاعدہ چلنے کے بعد بھی نہ پھٹیں تو پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ پھٹ جاتے ہیں تو پھر اس پر مسح نہ کیا جائے۔ لیکن میں نے پاکستان میں کئی جید حنفی علماء کو، جن کا پاکستان میں بڑا نام ہے، شریعت کورٹ میں جن کے مناصب بھی رہے ہیں، ان کو دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ جرابوں پر، کاٹن اور وول کے جرابوں پر وہ مسح کیا کرتے تھے، اور وہ حنفی بھی تھے، مسلکن اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پیروکار سمجھتے تھے۔ جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ فتویٰ تو اگرچہ ہم دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ موزے پر مسح ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو بات آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اسے پبلک کو بتانے میں تو کوئی حرج محسوس نہیں کرتا، کہ جس مسح کرنے سے میرا وضو ہو سکتا ہے تو اس مسح کرنے سے مقتدی کا وضو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس وجہ سے میں نے تینوں آراء آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، جس بات پر آپ کا دل مطمئن ہو جائے اس پر آپ عمل کر لیں۔ اور اگر کوئی شخص مسافر ہے تو سفر کی حالت میں وہ 3 ایام تک روزے اس میں مسح کر سکتا ہے، 3 ایام تک۔ مثلا آج ظہر کے وقت اس نے وضو کر کے موزے پہن لیے ہیں، سفر کے دوران وہ اسے پانی کہیں کم میسر آیا، کہیں زیادہ میسر آیا، سردی تھی وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں وہ 3 ایام تک اس پر مسح کر سکتا ہے۔ یہ تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصت۔
لیکن رخصت کے ساتھ کچھ عزیمت کے پہلو بھی ہیں، اور عزیمت کا پہلو یہ ہے کہ اگر پانی میسر ہے اور موجودہ زمانے میں سہولتیں بھی ہیں، گرم پانی بھی موجود ہے، تو پھر تازہ پورا وضو کر لینا یہ یقیناً اس مسح کرنے کے مقابلے میں افضل ہوگا۔ اور اگر بندہ بیمار ہے، بوڑھا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، میسر نہیں ہے، سردی زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ، ڈاکٹرز نے بھی کہا ہے، تو اس صورت میں یہ سہولت موجود ہے۔ لیکن اگر آدمی پورا وضو کر لے ان سہولتوں کو استعمال کرتے ہوئے تو یہ زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ اس طریقے سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ایک صاحب نے اور بھی کہا، انہوں نے کہا کہ میرے پاؤں میں زخم ہے، اور یہ زخم اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں سے خون رستا ہو، لیکن ایسا ہے کہ جیسے آج کل کے زمانے میں الرجی، اور اسلام آباد صاف ستھرا شہر ہونے کے باوجود بھی الرجی کے اعتبار سے پاکستان کے مشہور شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، بڑی الرجی ہے یہاں پر ہر قسم کی، تو اس الرجی کی وجہ سے کچھ خارش سی ہوتی رہتی ہے، اور اگر اس کو پانی زیادہ لگ جائے تو اس کا نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو کیا اس صورت میں اگر وہ پانی نہ لگایا جائے تو کیا اس بات کی اجازت ہے؟ اس پر میں نے مختلف فقہاء کی آراء بھی پڑھی، اور پھر اس پر احادیث کی روشنی میں غور بھی کیا۔ ایسا فرد کہ جس کے پاؤں میں یا ہاتھ میں کوئی زخم ہے، وضو کی جگہ پر کوئی زخم ہے، اگر تو اس پر پٹی لگی ہوئی ہے تو جب تک وہ پٹی لگی رہے گی اس پر بغیر کسی پریشانی کے وہ مسح کرتا رہے، اسے بار بار پٹی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب تک پٹی نہیں اترتی آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پٹی نہیں ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ پاؤں دھونے سے پہلے یا ہاتھ دھونے سے پہلے اس پر کوئی نہ کوئی ایسا روغن لگا لیا جائے، کوئی کریم لگا لی جائے کہ جس کی وجہ سے پانی براہ راست اس زخم کو یا اس جگہ کو متاثر نہ کرے اور وہ جو بیماری ہے وہ نہ بڑھے۔ تو یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے، آپ اس کا پورا وضو کریں، اس پر مسح صرف کرنے سے بات نہیں بنے گی، آپ اس پر کوئی نہ کوئی کریم اور ویزلین یا اس طرح کی کوئی چیز لگا لیں اور اس کے بعد وضو کر لیں، انشاءاللہ اس میں کوئی پریشانی نہ طبی اعتبار سے ہوگی اور وضو کے حوالے سے بھی آپ کو ایک اطمینان میسر آ جائے گا۔